السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بلا زحمت ملے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ساتھیوں، اس سے پہلے ہم نے 4 لیکچر پڑھے ہیں اور آج آپ کے سامنے 5واں لیکچر رکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے چاروں کے 4 لیکچر یاد کیے ہوں گے۔ اب جاتے ہیں مزید۔ جس طرح کہ چوتھے لیکچر میں ہم نے 6 مخارج تک پڑھا تھا، اب یہاں مخرج نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ تو 7واں مخرج ہے زبان کا بیچ اور سامنے والا تالو، اس سے جیم، شین اور یائی غیر مدہ نکلتے ہیں۔ زبان کا بیچ اور سامنے والا تالو، اس سے یہ تینوں حروف نکلتے ہیں۔ زبان آپ کے سامنے ہے، یہ ساری زبان ہے، اس میں یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس کو وسط لسان کہتے ہیں، وسط لسان، اور اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین اور یائی غیر مدہ۔ یائی غیر مدہ ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ یائی مدہ اس کا مخرج نمبر 1 ہے، تو یائی غیر مدہ میں 2 یا آتے ہیں، ایک یا متحرک جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، اور ایک یائی لین۔ یائی لین کی تعریف ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ یائی لین اس یائی ساکن کو کہتے ہیں جس سے پہلے زبر ہو۔ تو گویا کہ 7واں مخرج، اس سے جیم، شین، یائی متحرک اور یائی لین نکلتے ہیں۔ 8واں مخرج ہے زبان کا حافہ اور اوپر والا اضراس، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ زبان کا حافہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضواحک، طواحن اور نواجس کے سامنے زبان کا جو حصہ آتا ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ تو حافہ لسان کے سامنے والے جو ضواحک، طواحن، نواجس ہیں جن کا مجموعہ اضراس ہے، جب زبان کا حافہ اس اضراس سے لگے تو اس سے ضاد نکلتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ضواحک اور یہ تینوں طواحن اور آخر والنواجس، ان 5 سے جب حافہ لسان لگے تو اس سے ضاد نکلتا ہے۔ یاد رہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جمال القرآن میں یہ لکھا ہے کہ دایاں حافہ لسان سے بھی ضاد نکلتا ہے، بائیں حافہ لسان سے بھی ضاد نکلتا ہے، اور زبان پھیل کر دائیں بائیں دونوں طرف حافہ لسان ملانے سے بھی ضاد نکلتا ہے۔ لیکن آسانی اس میں ہے کہ حافہ لسان، دائیں طرف والا حافہ لسان اضراس کے ساتھ مل کر ضاد نکالے تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ 9واں مخرج ہمارے پاس ہے ادنائی حافہ مع طرف لسان اور ثنایا رباعی، ناب اور ضاحک کے مسوڑے۔ دیکھیں ہم نے ادنائی حافہ کے حوالے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ادنائی حافہ اس حصہ زبان کو کہتے ہیں جو ضاحک کے بالکل سامنے ہو۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ضاحک کے سامنے زبان کا جو حصہ ہے، یعنی حافہ کا بالکل آخری حصہ، اس کو ادنائی حافہ کہتے ہیں۔ ادنائی حافہ مع طرف لسان، طرف لسان ہم نے کہا تھا کہ ثنایا، رباعی اور انیاب کے سامنے زبان کا جو حصہ آتا ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ادنائی حافہ اور طرف لسان جب ضاحک اور رباعی، ناب اور ثنایا ان دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو اس سے لام نکلتا ہے۔
10واں مخرج ہمارے پاس ہے طرف لسان اور ثنایا ربائی اور ناپ کے مسوڑے. تو دیکھیں لام میں تو ادنائے حافہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نون میں ادنائے حافہ نہیں بلکہ طرف لسان اور اس کے سامنے جو دانت آتے ہیں ثنایا ربائی اور ناب. تو ثنایا ربائی اور ناب کے سامنے جو حصہ زبان کا ہے جس کو طرف لسان کہتے ہیں، طرف لسان جب سامنے والے دانتوں ثنایا ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون نکلتا ہے. 11واں مخرج ہے طرف لسان کی پشت اور ثنایا ربائی اور ناب کے مسوڑے، اس سے را نکلتی ہے. اگر غور کیا جائے تو مخرج نمبر 10 اور 11 ایک جیسا ہے، صرف یہ ہے کہ مخرج نمبر 10 میں طرف لسان ثنایا ربائی اور ناب کے مسوڑوں سے لگتی ہے اور مخرج نمبر 11 میں طرف لسان کی پشت ثنایا ربائی اور ناب کے مسوڑوں سے لگتی ہے. باقی دونوں مخرج تقریباً ایک ہی ہیں. تو مخرج نمبر 10 ہے نون اور مخرج نمبر 11 کا حرف ہے را. مخرج نمبر 12 ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں طا دال اور تا. زبان کی نوک یعنی ثنایا علیہ کے سامنے زبان کا جو حصہ آتا ہے اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں. تو زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے 3 حروف طا دال اور تا نکلتے ہیں. 13واں مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. تو 12ویں اور 13ویں مخرج میں فرق صرف یہ ہے کہ 12ویں مخرج میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتی ہے اور 13ویں مخرج میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے لگتی ہے. اس سے وا ذال اور ثا نکلتے ہیں. 14واں مخرج ہمارے پاس ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیہ. زبان کی نوک ثنایا سفلا کے کنارے کے ساتھ لگے، لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ثنایا علیہ کے ساتھ اتصال ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اس کنارے کے ساتھ لگے گی، لیکن زبان ثنایا علیہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گی. تو اس سے 3 حروف صاد زا اور سین نکلتے ہیں. 15واں مخرج ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ. ثنایا علیہ کا کنارہ جب نچلے یعنی نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ساتھ لگ جائے تو اس سے فا نکلتا ہے. فا کی ادائیگی کے وقت آپ دیکھیں اس میں ثنایا علیہ کا کنارہ نیچے ہونٹوں کی اندرونی حصے کے ساتھ لگتا ہے. 16واں مخرج ہے دونوں ہونٹ. 16واں مخرج ہمارے پاس ہے دونوں ہونٹ. اس سے 3 حروف نکلتے ہیں با میم اور واو غیر مدہ. دونوں ہونٹ اس سے کیا نکلتے ہیں با میم اور واو غیر مدہ. واو غیر مدہ ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ واوی مدہ کا مخرج نمبر 1 ہے، جس طرح کہ یائی مدہ کا مخرج نمبر 1 ہے. تو واوی غیر مدہ اس سے مراد واوی متحرک اور واوی لین ہے. تو واوی متحرک کا مطلب یہ ہے کہ جس واو پر زبر زیر یا پیش ہو، اور واوی لین کا مطلب یہ ہے کہ وہ واو ساکن جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. تو گویا کہ 16 مخرج یعنی دونوں ہونٹ، تو دونوں ہونٹ سے با میم واو متحرک اور واوی لین نکلتے ہیں. پھر با اور میم اطباق شفتین کے ساتھ نکلتے ہیں اور واو غیر مدہ انضمام شفتین کے ساتھ نکلتی ہے.
اطباق شفتین ہم نے کہا تھا اطباق شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کا ملانا، تو با اور میم اطباق شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کے ملانے کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور واو کی ادائیگی انضمام شفتین کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنے سے واو نکلتی ہے۔ لیکن با اور میم میں تھوڑا سا فرق ہے، با زبان کے تری والے حصے سے نکلتی ہے، اس لیے با کو بحری حرف کہتے ہیں، اور میم زبان کے خشک حصے سے نکلتی ہے، اس لیے اس کو بری حرف کہتے ہیں۔ اور ہم نے واو کے حوالے سے کہا کہ واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام گول کرنے سے نکلتی ہے، تو ناتمام مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں میں مکمل گولائی نہ ہو بلکہ بیضوی شکل کی گولائی ہو، اس سے اس کو ناتمام گول کرنا کہتے ہیں۔ 17واں مخرج خیشوم کا ہے اور یہ آخری مخرج ہے۔ خیشوم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ناک کے آخری حصے کو خیشوم کہتے ہیں، اور خیشوم سے غنہ نکلتا ہے۔ غنے کے حوالے سے اگلا مکمل لیکچر انشاءاللہ آئے گا۔ یہ ہمارے 17 مخارج تھے۔ اب مخرج نمبر 7 سے مخرج نمبر 17 تک صحیح ادائیگی کا طریقہ ہم نے جو کہا تھا اس کے حوالے سے ہم ان حروف کی صحیح ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بولتے جائیں: اج اج اج، اش اش اش، ای ای ای، ال 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 ال، ال ال ال، ان ان ان، ار 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 ار، اط اط اط، اد اد اد، ات ات ات، ال 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 ال، اذ اذ اذ، اث اث اث، اص اص اص، از از از، اس اس اس، اف اف اف، اب اب اب، ام ام ام، او او او۔ بس یہ ہمارا سبق ہو گیا، مخارج ہمارے مکمل ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔